مشکل کی گھڑی میں بھی نہ چھوڑا رسول کو. یہ شعر بھی ابی طالب کے حوالے سے میرا خیال تھا. مشکل کی گھڑی میں بھی نہ چھوڑا رسول کو, اللہ رے تیری عظمت و احکام ختیجہ, عباس سخنور تو ہے ایسا بھی نہیں. آقائے دو جہاں کی محبت میں دوستو, آقائے دو جہاں کی محبت میں دوستو, دل کا دھڑکتے رہنا بھی کار ثواب ہے. لطف کیا خاک آئے جینے میں, لطف کیا خاک آئے جینے میں, میں چونڈے میں وہ مدینے میں. مدینہ المنورہ میں ایک منفرد مشاعرے کا اہتمام کیا گیا. مشاعرے تو ہم اکثر اپنی زندگی میں, اپنے معاشرے میں, اپنے ارد گرد دیکھتے رہتے ہیں, لیکن اس نوعیت کا مشاعرہ کم از کم مجھے پہلی دفعہ اتفاق ہوا اٹینڈ کرنے کا. فردوس جمال اسلامی یونیورسٹی مدینہ المنورہ کے ایک طالب علم ہیں. ان کی کاوشوں سے اور چوپال انٹرنیشنل کی کاوشوں سے امہات المومنین کی شان میں ایک عظیم الشان مشاعرہ مدینہ المنورہ اسلامی یونیورسٹی میں منعقد کیا گیا, جس میں پاکستان بھر سے مختلف شعراء اور مدینہ المنورہ کے کچھ شاعر, نوجوان شاعر اور عربی کے شاعر بھی شامل تھے. انہوں نے اپنا کلام پیش کیا. تو ہم پوچھتے ہیں فردوس جمال صاحب سے کہ ان کی یہ سوچ کیسے پیدا ہوئی کہ امہات المومنین کے جیسے ایک اہم موضوع کو لے کر انہوں نے مشاعرہ منعقد کروایا, اور اتنا کامیاب مشاعرہ منعقد کرانے پہ سب سے پہلے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ رخ امہات المومنین کی شان بیان کرنے کو یہ رخ کیوں دیا, شاعری کا رخ کیسے آپ نے یہ سوچ کیسے ڈیولپ کی؟ سب سے پہلے تو جانزیب صاحب میں آپ کا اور اردو پوائنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ آئے یہاں پہ کوریج دی, اور یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت جہاں پہ ہم کھڑے ہیں مدینہ یونیورسٹی, یہاں 160 مختلف ممالک کے طلبہ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں, اور بہت بڑی انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے. فکرہ بڑا پیارا پورا تھا کہ اسلامی یونیورسٹی میں سورج کا بھی اس پہ غروب نہیں ہوتا ہے, اور یہاں سے نکلے بہت سارے لوگ مختلف ممالک میں سفراء ہیں, وزیر ہیں, مختلف مناصب پہ ہیں. تو یونیورسٹی بہت بڑی ہے, اور اس یونیورسٹی کی تاریخ میں ایسا کوئی مشاعرہ کبھی نہیں ہوا تھا. یہ منفرد اور اچھوتا اور الگ ایک تھا, جس میں اردو اور اردو دونوں زبانوں میں مشاعرہ ہوا. آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. یہ دراصل ہمارے پاکستان میں جو ادبی تنظیم ہے چوپال انٹرنیشنل, انہوں نے امہات المومنین کے اوپر مشاعرہ شروع کیا ہوا ہے, اور یہ پہلا جو مشاعرہ تھا ان کا لاہور میں ہوا تھا. تو دوسرا مشاعرہ انہوں نے کہا کہ مدینہ طیبہ میں ہو, تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. ہماری خوش نصیبی ہے کہ بلند قامت شعراء یہاں پہ آئے اور ایک خوبصورت محفل جمی. ہم کوشش کرتے ہیں جی, ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ چوپال انٹرنیشنل کے چیئرمین جو ہیں, ہم ان سے ارشد صاحب, اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو مشاعرہ منعقد کیا گیا اس کے بارے میں کیا تاثرات وہ اپنے ہمیں بتائیں گے, اور کیا ایک شعر بھی ہم ان سے کوشش کریں گے کہ وہ ہمیں سنائیں. سب سے پہلے جی, آپ کا جو ایک کام ہے امہات المومنین کی شان میں آپ کر رہے ہیں, یہ آپ کی کیسے ایک سوچ ڈیولپ ہوئی, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں تک کامیابی ہوئی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ سب دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے چوپال کی دعوت پہ. اور جہاں تک بات ہے کہ امہات المومنین پہ یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ادب کی جو تاریخ ہے ہزاروں سالوں پہ محیط ہے, اس میں یہ سلسلہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. امہات المومنین پہ نہیں لکھا گیا تھا. اگر لکھا گیا تو وہ منظر عام پہ نہیں آیا. تو ہم نے چوپال نے, ہمارے دوستوں نے اس پہ سوچا, اور الحمدللہ ہم نے اس پہ پہلے بھی ایک پروگرام لاہور میں کیا. آج ہمارا دوسرا پروگرام یہ مدینہ منورہ میں ہوا ہے. تو اس میں ہم لوگ کافی مطمئن ہیں, اور الحمدللہ چوپال آئندہ بھی ایسے پروگرامز کراتی رہے گی. چلیں جی, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک سینئر شاعر نسیم شیخ صاحب موجود ہیں, اور ہم آج جو محفل کا انداز جو تھا, ایک شاعرانہ انداز جو بنایا, وہ کوئی ایک شاعر ہوتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو اس محفل کی
جو دستار تھی نسیم شیخ صاحب کے ساتھ جاتی ہے، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ نسیم شیخ صاحب، کیسا لگا آپ کو؟ سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ لوگوں نے اس کو کور کیا، اس اچھے پروگرام کو، اور اس کو انعقاد ہوا اس پروگرام کا، اور مجھے تو ایک حیرت ہے، اور حیرت بھی وہ خوشگوار حیرت ہے۔ یقین تو تھا کہ یہ زمین جو ہے یہ جتنی پاک اور معتبر ہے، اور جو بھی اس میں جس طرح سے یہ زمین پاک اور منور ہے، اور اس میں ہر طرف پھول ہی پھول ہیں، تو یہ لازمی بات ہے کہ یہ پروگرام بھی اسی ایک ادب کا ایک یہ سمجھ لیں کہ ایک کوئی شعر اگر عنایت کر دیں تو شعر یہ ہے کہ سب کچھ ادھر ادھر ہے، یہاں اور کچھ نہیں، کرتاس چشم تر ہے، یہاں اور کچھ نہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اب آگے چلتے ہیں، ہمارے ایک اور شاعر ہیں جی، انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا ان کا انداز بیاں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عباس صاحب، السلام علیکم سر، کیا حال ہے جی؟ کیسا لگا جی آپ کا مشاعرہ آج؟ تو ماشاءاللہ بڑا شاندار اور کامیاب رہا۔ میرے جہاں تک میرے لیے یہ سب سے بڑا اعزاز تھا کہ امہات المومنین کے حوالے سے یہ مشاعرہ ہے، اور بالخصوص آپ لوگوں نے جس انداز سے اس مشاعرے کو سنا، اور جس انداز سے آپ نے داد دی، اور آپ کے چینل نے جس انداز سے کوریج کی، میں اس حوالے سے آپ کو، آپ کے چینل کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دوسرا، امہات المومنین کے حوالے سے یہ میرا پہلا مشاعرہ ہے، یہ میرے لیے اعزاز تھا، اور دوسرے نمبر میں مدینہ جیسی زمین کے اوپر۔ لیکن اس مشاعرے کو میں کامیاب نہیں کہوں گا، کامیاب ترین مشاعرہ ہے۔ مدینہ کی اس دھرتی پہ اس مشاعرے کو کامیاب کہہ بھی نہیں سکتے، جس انداز سے داد ملی، جس انداز سے بڑی محبت سے، بڑے خلوص اور اپنائیت سے شعراء حضرات نے اپنا کلام پیش کیا۔ میں یقیناً کوئی ایک شعر اپنا عنایت۔ ہاں جی ضرور، میرے بھی ایک تازہ غزل جو میں نے ابھی ہی شیئر کی تھی، اس کا ایک شعر ہے: رقص افلاس میں مصروف ہوں مت چھیڑ مجھے، رقص افلاس میں مصروف ہوں مت چھیڑ مجھے، مت چھیڑ مجھے، بھوک میں اور بھی وجدان مزہ دیتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ رقص افلاس میں مصروف ہوں مت چھیڑ مجھے، بھوک میں اور بھی وجدان مزہ دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ جہاں یہ مشاعرہ، جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ اسلامی یونیورسٹی مدینہ المنورہ میں منعقد کیا گیا تھا، اسلامی یونیورسٹی کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے یہاں کے بارے میں، کہا جاتا ہے کہ اسلامی یونیورسٹی میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ساتھ مختلف ممالک کے دوست احباب موجود تھے، نیپال، انڈیا سے، تو ہمارے ساتھ ہماری خوش قسمتی کہ اس وقت جناب ولی اللہ انڈیا سے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں یہ مشاعرہ کیسا لگا، اور ان کے تاثرات کیا ہیں، اور وہ ہمیں کیا میسج دینا چاہیں گے پاکستانی آڈینس کو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے، خیریت سے آپ؟ الحمدللہ، اللہ آپ کو کیسا لگا یہ مشاعرہ جو اسلامی یونیورسٹی میں منعقد کیا گیا؟ ماشاء اللہ بہت عمدہ تھا، اچھا، ہاں، اور ایسی مجلسیں ہونی چاہیے، اور اس طرح سے ایک دوسرے سے رابطہ ہوگا، اور خاص کر کے جو صحابہ کرام امہات المؤمنین اور نعتیہ مشاعرہ، یہ ہمارا موضوع بھی ہے، اور علمی مجالس کے لیے یہ موضوع بھی ہے۔ تو اگر یہ منعقد ہوتا رہے وقتاً فوقتاً تو بہت ہی مبارک۔ ایک اور درخواست کریں گے آپ سے کہ ایک کچھ اپنے اشعار ہمیں عنایت فرمائیں، اور دوسرا کچھ پاکستانی آڈینس جو ہیں، جو پاکستان میں آپ کو دیکھنے سننے والے ہیں، ان کے لیے کوئی ایک خاص پیغام ہمیں دیں۔ مجھے اپنے شعر یاد نہیں رہتے ہیں۔ میری ایک نظم بہت مشہور ہوئی ہے اور پاکستان میں پڑھی جا رہی ہے: جب سے میرا مدینہ وطن ہو گیا، جذبہ دل میرا معجزن ہو گیا، جب سے میرا مدینہ وطن ہو گیا، جذبہ دل میرا معجزن ہو گیا، مجھ میں بیدار ذوق سخن ہو گیا، بلبل نطق بھی نغمزن ہو گیا۔ جی، میری ایک کمی ہے کہ مجھے اپنے شعر یاد نہیں رہتے۔ جی، بارک اللہ فیکم، مہربانی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے جو آپ نے یہ کام کیا اور یہ مجلس منعقد کی۔ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جی ناظرین،
یہ ہم نے دیکھا کہ مشاعرہ اپنے اختتام کو پہنچا اور شاعر آزاد جو ہیں وہ اب کھانے کی طرف گامزن ہیں اور جا رہے ہیں کھانا کھانے کی طرف. تو ہم بھی جاتے ہیں ان کو ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں کھانے میں. آج کا یہ مشاعرہ اختتام پذیر ہوا اور ہماری رپورٹ بھی اس کے ساتھ ہی اختتام پذیر ہوئی. ہمارے ساتھ ہمارے دوست ساتھی جو آج جنہوں نے کیمرے کے لیے خدمات سر انجام دی, ہمارے بہت ہی پیارے دوست اور ماشاءاللہ بڑے پیارے اینکر پرسن ہیں عبید الرحمن شفیق صاحب تھے. ہم ان کے بھی مشکور ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.